اسٹوڈنٹ، آج ہمارا لیکچر اسلامک اسٹڈی LLB 5 ایئر میں سے پارٹ 1 کا ہے، جو اسلامک اسٹڈی کا ہے سورۃ الصف آیات 8 تا 14، 8 سے لے کر 14 تک آیات کا ہم نے سب سے پہلے ترجمہ اور تشریح کو پڑھنا ہے۔ اس میں ہم ان آیات کی ایک ایک آیت میں کیا فرمایا گیا ہے ان کی تشریحات پڑھیں گے۔ یہودیوں کی شے لا حاصل کی تمثیل، اور نیکسٹ ہم اس میں پڑھیں گے آیت نمبر 9 میں غلبہ اسلام کا اعلان ہے، آیت نمبر 10 میں اہل ایمان کے لیے کامیاب تجارت ہے، آیت نمبر 11 میں کامیاب تجارت کی شرائط بیان کی گئی ہیں، آیت نمبر 12 میں مومنوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے، آیت نمبر 13 میں مومنوں کے لیے مزید انعامات بیان کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 14 میں حواریین کا مقام و مرتبہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہیں ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ حدیث نمبر 13 ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ Now I will start lecture about Surah As-Saff, ayah number 8 ta 14, start the translation and the explanation. آیات سماعت فرمائیں۔ سورۃ الصف کی آیہ نمبر 8 تا 14۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ جی بیٹا، یہ سورۃ الصف کی آیات 8 سے لے کر 14 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، مراد ہے اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ، اور اللہ، متم، پورا کرنے والا ہے، نورہ، اپنا نور، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور خواہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر،
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہیں بھی بخش دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے لیے باغات میں پکیزہ مکانات ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بات بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ سے مدد اور قریبی فتح، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو، تم ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما، جیسے، قال، کہا، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، للحواریین من انصاری الی اللہ، حواریوں کو کہا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، فآمنت، تو ایمان لایا، طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ جی بیٹا، یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 سے 14 تک کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا ہے۔ اب اس کی ایک ایک آیت میں اس کی تفسیر اور وضاحت ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، یہودیوں کی صحیح لا حاصل کی تمثیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت صورتحال یہ تھی کہ اسلام ابھی صرف مدینہ منورہ تک محدود تھا، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور تمام عرب ان کو مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ دوسری طرف غزوہ بدر میں کامیابی کی وجہ سے مسلمانوں کی جو دھاک دشمنوں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ غزوہ احد میں مکمل کامیابی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اکھڑ گئی تھی، اور آس پاس کے قبائل ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اگرچہ ان لوگوں کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا چراغ جل کر رہے گا اور اس کے نور سے دنیا منور ہوگی، چاہے یہ کافر اس کو بجھانے کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں خوب واضح کیا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حقیقت میں ان حالات میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی خوشخبری تھی، جس نے مسلمانوں کو اطمینان بخشا، اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ چند ہی سالوں میں یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی۔
آیت نمبر 9 میں غلبہ اسلام کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیل اور ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ حقانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی تمہاری طرف آنے والا نبی اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے نہیں بن گیا، بلکہ یہ صرف اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو نبی بنایا اور پھر اس کو ایسا دین دے کر بھیجا جو بالکل واضح اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی نبی کو بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا کہ اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہ صرف دین حق کو لے کر آئے ہیں بلکہ اس کو غالب کرنا بھی اس کے مشن کا ایک حصہ ہے، چاہے یہ بات مشرکین کے لیے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ وہی چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں اس انداز میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہ بجھا سکیں گے۔ مشرک سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتا ہے یا اللہ کے دین میں دوسرے دین کی آمیزش کرتا ہے۔ مشرکوں کا ذہن اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن اور نظام اخلاق کی بنیاد پر اپنی مرضی چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دین حق کو مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر دے، اور یہ کام بہرحال پورا ہونا ہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے اسی چیز کو سورۃ الفتح میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے دین پر غالب کر دے، بے شک اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بیٹا آیت نمبر 10 میں اہل ایمان کے لیے کامیاب تجارت کی جانب اشارہ ہے کہ اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں تجارت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنی محنت، وقت، ذہانت اور سرمایہ صرف اس لیے کھپاتا ہے کہ اس کو منافع حاصل ہو۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا اس تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یعنی اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ تجارت اصل میں وہ کاروبار نہیں ہے جو کہ تم دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک اصل تجارت تو وہ ہے جس کے اصولوں پر عمل کر کے تم اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا لو۔ ہم اس کی طرف تمہاری رہنمائی تو کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں کامیاب تجارت کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کے بدلے مومنین عذاب جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط تو ایمان لانے کی ہے اور دوسری شرط جہاد فی سبیل اللہ کی ہے۔ یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ایمان لانے کا مطالبہ کفار یا مشرکین سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی نکلتا ہے کہ ایمان ایسا نہ ہو جو محض وسوسے کی حد تک ایمان ہو، بلکہ مخلص مسلمان بنو اور جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ جہاں تک دوسری شرط جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز آدمی کے ایمان لانے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پھر معاشرے کے مختلف لوگوں سے مختلف انداز میں جہاد کرنا ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی آخری صورت قتال ہوتی ہے جو کہ میدان جنگ میں پیش آتی ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ التوبہ میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔
بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صبح یا شام دنیا کی ایسی تمام نعمتوں سے افضل ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حقیقت میں کامیابی اسی تجارت میں مضمر ہے، اور یہ تجارت تمہارے لیے دنیاوی تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔ بیٹا آیت نمبر 12 میں مومنین کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس تجارت کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور ان فوائد کے حصول کو ہی اصل کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ لینے لگے تو پھر شاید کوئی شخص بھی عذاب جہنم سے نہ بچ سکے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے گناہوں کی مغفرت کا ایک راستہ دکھا دیا، اور وعدہ بھی کر لیا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، راہ حق میں شہید ہونے والے کا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جنت میں چلا جاتا ہے جس کے لیے دوسروں کو ساری زندگی ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس عمل کے بدلے میں تمہیں ایسی جنت عطا کی جائے گی جس کی نعمتیں لازوال ہوں گی، اور پھر وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کسی دل میں ان کا خیال تک نہ گزرا ہوگا، اور ان فوائد کا حصول ہی اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13 کی جانب ہم رواں دواں ہیں، مومنوں کے لیے مزید انعامات۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جلد ہی حاصل ہو جانے والی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، جو کہ غزوہ خندق میں کامیابی کی صورت میں سامنے آئی۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے یہ فتح بہت اہم تھی اور اس کے ہمہ گیر اثرات بھی ہوئے، لیکن مومن کے نزدیک اصل کامیابی چونکہ آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے اس کے نتائج کو مقدم رکھا گیا اور دنیاوی کامیابی کے نتائج کو مؤخر کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں مومنین کے حوصلے اور اعتماد کو بحال کرنے کے سلسلے میں یہ بہت اہم آیت تھی، اور آج بھی ہمارے لیے یہ آیت اسی طرح اہم ہے جس طرح اس وقت تھی، کیونکہ موجودہ دور میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اس میں اگر مسلمان خلوص دل سے ایمان لائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ کی نصرت نازل ہو سکتی ہے اور وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم بھی جما دے گا۔ آیت نمبر 14 کا عنوان ہے حواریین کا مقام و مرتبہ۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد پر ابھارتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح اللہ کے مددگار بنو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس وقت اللہ کے مددگار بنے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا لیکن دوسرے نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور انہیں فتح عنایت کی۔ بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے جس وقت اس کا ساتھ دینے والے چند لوگ ہی تھے، لیکن اللہ نے انہیں فتح عطا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اب بھی اہل ایمان کی مدد کرے گا اور وہ کامیاب ہوں گے بشرطے کہ وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔
حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا مضمون اس سے پہلے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں گزر چکا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پس عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو اس نے دعوت دی کہ اللہ کی طرف بڑھنے میں کون میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں۔ حواری کا لفظ در حقیقت اپنے اندر وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے یہاں انصار کے معنوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوتا ہے، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ان کی مدد کی ضرورت تھی، یا نعوذ باللہ وہ اس بات کا محتاج تھا کہ یہ لوگ اس کی مدد کرتے تو اس کا کام ہوتا، بلکہ یہاں پر مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے کام لے کر کسی شخص کو جبراً مسلمان نہیں بناتا، بلکہ دین حق کی تبلیغ کے لیے وہ تذکیر و تعلیم کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس تذکیر و تعلیم کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مومن ہے۔ پھر جو شخص عملاً فرما بردار ہو جائے وہ متقی ہے، اور جو شخص نیکیوں کی طرف سبقت کرے وہ محسن ہے، اور جو اس سے بھی بڑھ کر بندگان خدا کی اصلاح کے لیے اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرے وہ اللہ کا مددگار ہے۔ مدنی قبائل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کہلائے، اور ان کا مقام بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مشورہ کیا تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے جواب دیا خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے بڑھ کے عماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ اقدس پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی بیٹا، یہ سورہ الصف کی آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تشریح آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ حدیث نمبر 13 کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہم پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اس میں حقوق العباد کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتایا ہے۔ حدیث سماعت فرمائے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدرون، کیا تم جانتے ہو مل مفلس، مفلس کون ہے؟ قالو، لوگوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت، جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا اور نمازیں بھی ہوں گی، ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پس اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور اگر اس کے ذمہ تمام قرض چکانے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ،
تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس پر ڈال دی جائیں گی، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جی بیٹا، اس حدیث پاک میں جو حدیث کا نمبر ہے 13، حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس شخص کی مفلسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے عمل میں مجموعی دینی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتا۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ اسلام میں حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو دین پر عمل کرنے میں اس کی مجموعی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتا اور صرف ایک پہلو اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کی کامیابی کا انحصار مجموعی کامیابی پر ہے۔ دین اسلام کا غلط تصور پیش کیا گیا ہے کہ اکثر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہے کہ چند عبادات کی ادائیگی سے بخشش ہو جائے گی، اس لیے نماز، روزے اور حج کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور دیگر مالی صدقات اور نفقات کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گویا دین کے صرف ایک حصے یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن دوسرے بڑے حصے یعنی حقوق العباد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں لازم ہے، اور تمام عبادات کا مقصد ہی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مسلمان کی تربیت کرنا ہے، تاکہ وہ اتنا نیک بن جائے کہ برائی میں مبتلا نہ ہو اور معاملات زندگی ایمانداری سے سر انجام دے۔ مثلا نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ روزہ کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور مقصد بیان کر دیا تاکہ تم نیک بنو۔ حقوق العباد کی اہمیت مسلمان کی آزمائش کا حقیقی میدان ہے۔ اگر ایک مسلمان ان کو ادا نہیں کرتا تو آخرت میں ناکامی یقینی ہے۔ مثلا جو بندہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر فرائض اور بالخصوص اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دیتا تو اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، رشوت اور سود جیسے حرام ذرائع اختیار کرنے سے بھی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ حرام خور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان سے نیکیاں چھین لیے جانے کے اسباب اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ کسی کو گالی دینا یہ ایک سبب ہے، اسلام میں گالی دینا منع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے، اس لیے کسی کو گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے زبان اور اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ بہتان ترازی سے منع کیا گیا ہے اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ الزام جھوٹا ثابت ہونے پر 80 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ ناحق مال کھانا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ زیادتی کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی مسلمان پر کسی شکل میں بھی زیادتی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور قرآن مجید میں ہے انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے
قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، عبادات کے ساتھ باقی گناہوں کو بھی شمار کر کے مجموعی نامہ اعمال تیار کیا جائے گا۔ جیسے کسی طالب علم کے لیے تمام مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے، پھر ہی وہ کامیاب شمار ہوتا ہے ورنہ ناکام ہوتا ہے، اسی طرح دین پر بھی مجموعی عمل مقصود ہے، جزوی طور پر عمل ناقابل قبول ہے۔ آج کا مسلمان اور تذکیر حدیث اس میں بیان کی گئی ہے۔ آج ہم مسلمان عام طور پر معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں اور صرف عبادات پر قناعت کرتے ہیں۔ حقوق العباد کے متعلق ہم بڑی لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نماز، روزے اور ذکر و اذکار کو ہی دین کامل تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ دین کا غلط تصور ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جہاں دین پر عمل میں ذرا مادی نقصان نظر آیا وہاں دین کو چھوڑ دیا، جہاں تک مفادات کے ساتھ دین چلتا ہے اختیار کیا، جہاں دین اور مفاد ٹکرائیں دین کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ جی بیٹا، امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کو اچھے طریقے سے آپ نے سنا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں گے۔ اس میں جو واضح طور پر چند ایک باتیں بیان کی گئی ہیں، سورۃ الصف کی آیات 8 سے لے کر 14 تک اور حدیث نمبر 13 کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔